جب میں نے بی اے کیا تو میرے پاس اسلامک ہسٹری تھی, تو ہسٹری پڑھنے کے بعد ذرا دماغ خراب ہو جاتا ہے. بعض لوگ آپ کے سوشل میڈیا کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ابھی بھی ان کا دماغ پورا ٹھیک نہیں ہوا. مولانا مودودی صاحب سے مجھے بڑی عقیدت ہے. آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے, آپ پیسہ ضرور کما لیں گے, نعت خواں اچھے نہیں ہوں گے. ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کا بہت زیادہ اب تنقید کا نشانہ نعت خواں بنتے ہیں. نعت خواں کو دیں گے ₹1,00,000, علماء کو دیں گے ₹5,000, تو پھر تو مسئلہ بنے گا نا بھائی. جو علماء کی تنقید ہے اس کا جائز حصہ کون سا ہے؟ نعت کے اوپر وہی عالم بولے جس کو شاعری آتی ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. پہلی مرتبہ کہاں پڑھا وہ کلام؟ میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے, قسم علی کی میرے دم میں دم حسین کا ہے. ایک مفتی صاحب تھے, وہ کہنے لگے نبی قسم تو صرف خدا کی ہوتی ہے. اس بحث و تکرار میں اللہ نے میرے ذہن میں یہ لفظ ڈالا, میں نے قسم کی جگہ کرم کر دیا. تو مفتی صاحب کہنے لگے یہ ٹھیک ہے. وہ صاحب جو بحث کرتے کہنے لگے تو اور غلو ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, صحابہ ان کے بھی مناقب پڑھے. پاکستان ٹیلی ویژن پہ میرا آغاز سندھی ہم سے ہے. سوال یہ کہ ہو تعریف مصطفیٰ کیسے, جواب یہ کہ ہو محو ثنا خدا جیسے. تاجدار علی صاحب نے کہا ایسے نہیں ہوگا, سوال پڑھیں گے طارق عزیز صاحب اور جواب آپ پڑھیں گے. آپ کی پچ بہت ہائی رہی ہے, شعوری کوشش تھی آپ کی, یہاں پہ وہ پڑھتے پڑھتے لاشعوری طور پر یہ انداز آپ کا بن گیا. بیٹا آپ نے اپنے دادا کو نہیں سنا, یہ آنکھ بند کر کے نعت پڑھتے ہیں. اس کی وجہ ہے نا امجد صابری کی جس دن شہادت ہوئی کہ اس کے بعد سے آپ نے شاید پاکستان سے باہر کا رخ کر لیا, اور پھر آپ نے شاید کوئی فیصلہ کر لیا کہ واپس نہیں آنا اس ملک میں. آرٹسٹوں کے اندر آ کے بات کریں تو تنقید یہ کہتے تھے کہ اس طرح کے سیکھے میں نہیں ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. السلام علیکم, آف دا اسکول پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج کے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہمارے بہت ہی خاص مہمان ہیں, اور آج کا پوڈ کاسٹ میرے لیے اس لیے بھی یادگار ہوگا کہ آف دا اسکول سے جو ہم نے پوڈ کاسٹنگ کا سلسلہ شروع کیا تو اس میں اب بہت سے میزبان ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پوڈ کاسٹ لے کے آتے ہیں. تو اس ذمہ داری سے میں آج دستبردار ہو جاؤں گا. یہ میرا اپنا آخری پوڈ کاسٹ ہوگا, لیکن انشاءاللہ آف دا اسکول کے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا. کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم صرف پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ ایک ہمارا تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر 3,000 سے زائد طلباء و طالبات پڑھتے ہیں, اور جو اس تعلیمی ادارے کی ایک تاریخ ہے, جو اس کی بنیاد ہے, آج اس کے ایک بنیادی رکن ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ یہ ادارہ, یہ سارا کام علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شروع کیا, جو میرے دادا ہیں, اور ان کے صاحبزادے میرے تایا جو کہ ہمارے خاندان کے سب سے مشہور آدمی ہیں, فصیح الدین سہروردی صاحب آج کے ہمارے مہمان ہیں. تایا بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا. نہیں, ہم تو انتظار کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ اب آپ امریکہ چلے گئے, اور امریکہ سے یہاں پہ آپ کا آنا کم ہوتا ہے. پچھلے سال آپ اپنی طبیعت اور مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے. بدی تایا کے ساتھ تو اتفاق ایسا ہوا کہ 4 پوڈ کاسٹ ہم نے یہاں سے آف دا اسکول سے کیے. میرے لیے بھی ایک یادگار پروگرام ہوگا یہ پوڈ کاسٹ ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. اچھا, میں یہاں سے بات شروع کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کو جو لوگ آپ کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں, جو آپ کے صرف کام سے واقف ہیں, چاہے وہ نعت کی صورت میں ہو, اب آپ ماشاء اللہ کتابیں لکھ رہے ہیں. 3ری کتاب آپ کی فصیح اور فصاحت کے نام سے آئی. اس سے پہلے آپ کی فصاحت کے سفر کے 2 والیوم ہم نے دیکھے, تو 3 کتابوں کے آپ ماشاء اللہ مصنف بھی ہو گئے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کام ایک چیز ہوتی ہے اور شخصیت ایک دوسری چیز ہوتی ہے. تو بہت سے لوگ تو آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کی نعت خوانی کی وجہ سے, منقبت خوانی کی وجہ سے, ایک آج کل اب ہمارے زمانے میں تو یہ لفظ بڑا پاپولر ہو گیا ہے, پہلے معیوب سمجھا جاتا تھا, ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے لوگ بھی پہچانتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ آج آپ سے ہم ایسی باتیں کریں جو آپ کی کتاب میں نہیں ہیں, اور جو لوگ آپ کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں وہ آپ کی جو اسٹوری لائف کی رہی ہے وہ سنیں. کیونکہ مجھے آپ کو دیکھ کے یاد آ رہا ہے جیسے ہم جب چھوٹے تھے اور کل پاکستان محفل نعت یہاں پر ہوتی تھی, تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ لوگ آپ کو نا صرف ہاتھ لگانے کے لیے وہ بڑی بھیڑ جمع ہو جاتی تھی, اور لوگ آپ کو اپنے حصار میں لے کے جا رہے ہوتے تھے. اور جب آپ گھر آتے تو ہمیں لگتا ہے تو تایا ہمارے, ان کو ہاتھ لگانے کے لیے دنیا جو اتنی کیوں بےتاب ہو رہی ہے, تو ہمارے گھر میں ہوتے. تو وہ کیسا وقت تھا کہ وہ 90s کا, کہ جب آپ نے بالکل اسٹارڈم دیکھا, اور جب اسٹارڈم آپ کی زندگی میں آیا تو یہاں جو لوگ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے پاپولر ہو جاتے ہیں, سو ہاؤ ڈو وی ہینڈل دیٹ اسٹارڈم؟ کیونکہ آپ نے بہت پہلے سے دیکھا, ہم نے دیکھا کہ ایک زمانہ آپ کا گرویدہ ہوتا تھا, تو اس میں آپ نے اس اسٹارڈم کو کیسے سنبھالا, نبھایا, اور پھر دادا کی تربیت اس کے اندر کیسے کام آئی آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں مجھے مدعو کیا, اور یقینی طور پہ یہ پوڈ کاسٹ بھی میرے لیے ایک یادگار ہوگا, جس طرح آپ کے لیے یادگار ہے میرے لیے بھی یادگار ہوگا. جہاں تک آپ نے آرٹسٹ کی بات کی نا, میرا خیال ہے کہ وہ لوگ کہ جو 1970 1980 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان پر کسی بھی حیثیت میں, خاص طور پہ مذہبی جو طبقہ ہے, یعنی مذہبی عنوانات پر جو پروگرام کرتے تھے, جیسے نعت خوان ہو گئے, قراء ہو گئے, علماء ہو گئے, اسکالرز ہو گئے, تو ان کو جو
ریڈیو پاکستان میں جو کیٹیگری دی گئی تھی وہ آرٹسٹ کی تھی, تو وہ ایک عرصے تک وہ آرٹسٹ کی کیٹیگری میں آرٹ فارم ہے بھی واقعات نعت. اور دیکھا جائے تو نعت خوانی بھی, دیکھیں آرٹ سے کیا مراد ہے, فن, ہاں فن ہے نا, تو نعت خوانی ایک فن ہے, اور اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ بنیادی ضرورت وہ خوش الحانی ہے. اب آپ آ جائیں کلاسیکل اور نیم کلاسیکل, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حیثیت ثانوی ہے. بنیادی چیز لحن ہے اور اس لحن کا استعمال ہے. ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے میری تربیت کی, اور ابا جی کی تربیت ہی کی وجہ سے الحمدللہ جہاں میں محفل نعت کا حصہ تھا وہاں میں میڈیا کا حصہ بھی بنا. اور میرا جو سیکھنے کا عمل ہے وہ ریڈیو پاکستان سے شروع ہوتا ہے. 1970 میں نے سب سے پہلے ایک اسکول براڈ کاسٹ پروگرام شروع ہوتا تھا, تو اس میں نے نعت پڑھی تھی. پھر ریڈیو پاکستان میں ہی جب ہم کالج میں آئے تو بزم طلبہ شروع ہوا, تو بزم طلبہ سے بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ منظر عام پہ آئیں, تو میں نے بھی بزم طلبہ میں نعت خوانی کی. اور بزم طلبہ میں جب میں نعت خوانی کر رہا تھا اسی دوران ایک آڈیشن کے ذریعے میں نے اپنا آڈیشن دیا, اور پھر میں ریڈیو پاکستان کے آرٹسٹ نعت خواں کی حیثیت سے میں اپروو ہوا. پھر وہاں سے بھی 79 میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر, اچھا یہ الحمدللہ میں نے ایک دو انٹرویوز کے اندر یہ بات کی ہے, پاکستان ٹیلی ویژن پہ میرا آغاز سندھی ہم سے ہے. اچھا, ایک پروگرام ہوتا تھا اوتاق, صحیح, اعجاز علیم اخیلی صاحب اس کے پروڈیوسر تھے. جی میں ان سے ملا ہوں, ہمارے آتے تھے وہ. ہاں, تو وہ کہنے لگے میں سندھی, میں نے کہا مجھے تو سندھی آتی نہیں, کہنے میں آپ کو پریکٹس کرواؤں گا. تو وہ میں نے 2 دن ان کے ساتھ پریکٹس کی, تو میں نے جو پاکستان ٹیلی ویژن پہ اپنی حمد و نعت کا آغاز کیا وہ سندھی ہم سے. صحیح. اچھا مجھے کسی نے بتایا تھا, اب ظاہر ہے کہ وہ میرے پاس یہ معلومات ٹھیک نہیں تھی, کہ آپ نے پہلی مرتبہ طارق عزیز سے آپ کے اس کے بعد شو میں نعت پڑھی تھی, وہ دادا کی کلام ہے سرکار مجھ کو اپنی پناہ عطا کر. تو یہ وہ دوسری آپ کی اپیرنس تھی وہ؟ میں نے نہیں, یہ دوسرا ہے. اچھا صحیح ہے. اس حمد کے بعد 1980 میں پاکستان ٹیلی ویژن, یعنی 1980 میں ہی ہے میرا خیال, 14ویں صدی سن ہجری میں جا رہا تھا, یعنی جو 1400 شروع ہوا جی, تو وہ 1980 کا زمانہ تھا. جی, تو نیلام گھر کا پروگرام تھا. طارق عزیز صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے آسی کرنالی صاحب کی ایک نعت دی. اس کے بعد میں نے ابا جی کی نعت پڑھی ہے تیسرے نیلام گھر میں. اچھا, تیسرے یا دوسرے نیلام گھر میں. پہلا نیلام گھر یہ تھا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو وہ سوال جواب تھے. آسی کرنالی نے نا میرا خیال ہے کوئی 18 یا 20 اس میں سے اشعار تھے, جس میں سے ہم نے 12 سلیکٹ کیے تھے. میں اس کا مجھے ایک جو مطلب ہے وہ ابھی تک یاد ہے. سوال یہ کہ ہو تعریف مصطفیٰ کیسے, جواب یہ کہ ہو محو ثنا خدا جیسے. اب یہ سوال جواب تھے پورا 12 اشعار. تو مجھے انہوں نے تاجدار علی صاحب نے کہا اس کی طرز بنایا. میں نے طرز بنائی. کہنے لگے ایسے نہیں ہوگا, سوال پڑھیں گے طارق عزیز صاحب اور جواب آپ پڑھیں گے, وہ تحت اللفظ میں پڑھیں گے, آپ ترنم میں پڑھیں گے. تو وہ میں نے پہلا نیلام گھر وہ کیا تھا. اچھا, تو وہ کیسا ایکسپیرینس ہے؟ سن کے عجیب سا لگ رہا ہے. وہ میں نے طارق عزیز صاحب کے ساتھ ایک ہی ریہرسل کی تھی, لیکن وہ الحمدللہ بہت اچھا چلا گیا میرا, بہت اچھا وہ ہوا پروگرام. جو آپ نے ریڈیو سے آغاز کیا, ٹی وی پہ آ گئے, وہ کون سا پوائنٹ تھا کہ جہاں پر آپ کو لگا کہ نہیں اب مجھے لوگ جانتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ٹی وی پہ اس زمانے میں لوگ آتے تھے, ایک آدھ اپیرنس ہو گئی, 2-3 دفعہ آ گئے, اس سے کچھ نام تو بن جاتا ہوگا, لیکن ایک پوائنٹ ہوتا ہے نا زندگی کے اندر جب ایک رجسٹر ہو جاتا ہے کہ ذہن میں کہ اب لوگ پہچان رہے ہیں, مل رہے ہیں, تو وہ کب کی بات ہے؟ یہ 1982 میں یا 1982 میں 1982 میں قیصر فاروق صاحب ایک پروڈیوسر ہوا کرتے تھے پی ٹی وی میں. تو انہوں نے میرے حمد و نعت ریکارڈ کیا, اور میرا خیال ہے شاید رمضان المبارک قریب آ رہے تھے. تو اس میں نے ہم پڑھی تھی ابا جی کی, ساری دنیا میں ہر ایک سمت ہے چرچا تیرا, ذرے ذرے میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا. اور میں نے دوسرا کلام پڑھا تھا صبا اکبر وادی صاحب کا, وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم. بھائی یہ دونوں رمضان کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ شاید 2011-12 تک تو میں اس کو پی ٹی وی پہ دیکھتا رہا یہ میرے کلام. تو وہ وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم, وہ نعت, اور ابا جی کی یہ حمد. اس کے بعد تو پھر الحمدللہ مجھے یاد ہی نہیں میں نے پی ٹی وی پہ کتنے پروگرام کیے. وہ پھر مستقل یعنی ایک پروگرام تو پی ٹی وی کا ایسا تھا جس کو میرا خیال ہے شاید اس کا نام تھا خوشبو نعت, اس طرح کر کے تھا, جس کو حمایت علی شاعر کرتے تھے. تو اس میں جو تھا اساتذہ کے کلام پڑھے جاتے تھے, سب سے زیادہ اس میں جو کلام پڑھے وہ میں نے پڑھے تھے. پھر ایک ناظم الدین صاحب نے پی ٹی وی پہ پروگرام شروع کیا تھا ثنائے قدسی, حضرت جان محمد قدسی کی مرحبا سید مکی مدنی العربی,
دل و جاں بات واہ، فدایت تھے عجب خوش لقبی. اس کی تضمین میں نے کوئی تقریباً 3 یا 4 مہینے, لیکن اس کا ٹائٹل روز میری آواز میں چلتا تھا. صحیح. تو دادا کیا کہتے تھے آپ کو؟ کیونکہ دادا کے مزاج سے ظاہر ہے کہ اب سب دیکھنے والے تو واقف نہیں ہیں, ہم تو واقف ہیں کہ ان کے اندر جو درویشی تھی اور جو فقیری طبیعت میں تھی, اور جیسے وہ اپنے آپ کو خود چھپا کے رکھنے والے اور ارادتاً ذرا لوگوں سے ایک طرح سے اجتناب کرنے والے, گو کہ وہ محفل میں رہے لیکن ان کو اس طرح کا بالکل ظاہر ہے کہ ذوق نہیں تھا. اب آپ ظاہر ہے کہ وہ آپ کا ارادہ تو نہیں ہوگا, کوئی انسان چاہتا تو نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ بھائی مشہور ہوگا, شہرت ہو گئی. تو دادا اس زمانے میں کیسے آپ کو بتاتے کہ مجھے خالد خان صاحب مرحوم نے ایک واقعہ سنایا, اب اس کی بھی تصحیح کر دے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب لوگ روایت نقل کرتے ہیں تو اس میں سکون تو کہیں نہ کہیں پیدا ہو جاتا ہے. بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ آپ کسی گاؤں میں گئے دادا کے ساتھ, تو وہاں پہ ڈھول پٹنا شروع ہو گیا اور وہ ہار ڈالنا شروع کر دیا اور لوگوں نے اٹھا لیا. تو کہہ رہا ابا جی جو ہے وہ دعا بھی کیا کرتے تھے اور بڑے فکر مند بھی. ابا جی نے تو ایسے کئی مناظر دیکھے ہیں, کئی مناظر دیکھے ہیں, اور خاص طور پر وہ سائیوال اور اس کے گرد و نواح میں لوگ اسی طرح استقبال کیا کرتے تھے. تو ابا جی خوش ہوتے تھے, لیکن ابا جی پھر میرے پر دم بھی کیا کرتے تھے کہ, اور بڑی ابا جی کے ساتھ الحمدللہ راز و نیاز کی باتیں بھی ہیں میری. آپ نے کہا ابا جی کیسے دیکھتے تھے اس کو؟ دیکھیے میں چاہتا ہوں نا کہ اب ہمارے بچے کو, اب تو آپ کو پتہ ہے ہر آدمی مشہور ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے. آپ نے تو اس وقت شہرت دیکھی کہ جب کوئی میڈیم نہیں تھا, پرائیویٹ ٹی وی نہیں تھا, صرف ٹی وی تھا اور ریڈیو تھا. اب تو یہ کہ لوگوں کو ذرا سا اسٹارڈم محسوس ہوتا ہے نا, تو وہ ذہنی مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں, شخصی مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو آپ ایک بڑے کی حیثیت سے دادا کی جو تربیت آپ نے قیدی کی وہ لوگوں تک کیسے بتائیں گے؟ بھائی 86 سے تو میرے کیسٹ آنا شروع ہو گئے نا, وہ جو والیوم تھے سونک سے میں نے تقریباً 150 والیوم کیا. میرا خیال شاید کسی نعت خان کی کسی کمپنی سے 150 والیوم ہوں گے. اورینٹل اسٹار ایجنسی انگلینڈ سے میں نے 75 والیوم کیے. تو وہ بھی ایک میرے مقصد یہ کہ نعت خوانی کا ایک بہت حسین دور تھا کہ ہر گھر میں ہر دکان پر کیسٹ میری چل رہی ہے. لیکن ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا میرے پیر صاحب نے جو بات کی ہے اللہ تعالیٰ وہ پوری کرے گا. اچھا, وہ کیا ہے بات؟ ہاں وہ بات ہے, میں نے اس کا ذکر بھی کیا. جب میں 6 مہینے کا تھا, اسی بغدادی مسجد کے جو ہمارا چھوٹا سا مکان تھا, وہاں حضرت صاحب حضرت سید خواجہ ابوالفیض سید قلندر علی شاہ صاحب قبلہ سرودی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. تو ابا جی کہتے ہیں تمہاری امی نے ان کی گود میں تم کو دیا. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ شاہ صاحب یہ بچہ مشرق بولے گا مغرب بولے گا. جب میں فرسٹ ٹائم 1990 میں انگلینڈ گیا تو ابا جی نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ میرے حضرت صاحب کی دعا اللہ نے قبول فرما دی. تو ان کو اپنے پیر پہ بڑا یقین تھا. ہاں دادا کی بات بہت یقین تھا کہ میرے پیر کی بات اللہ پوری کرے گا. تو آپ کو نہیں کہ وہ شروع سے کچھ ذہن میں تھا کہ کچھ اس طرح کا کام, کیونکہ میں نے ایک اور بات سنی آپ کے بارے میں, وہ ساری جتنی بھی میں نے باتیں سنی ہیں اور وہ افواہیں ہیں یا حقیقت ہے, آپ تصدیق تردید کریں گے. تو وہ ہم نے کسی نے بتایا کہ جب میلاد النبی کا جو جلوس ہوتا ہے 12 ربیع الاول کے دن, تو کہیں فصیح بھائی میں اتنا پیشن تھا نعت پڑھنے کا کہ وہ جو ٹھیلا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ بھوپو ہوتا ہے, وہ لے کے چلتے بھی رہتے تھے اور نعتیں بھی پڑھتے اور کہیں کہیں میل چل جاتے تھے. یہ تو اس زمانے میں ویڈیو نہیں تھی, ورنہ تو ویڈیو ہم آپ کو دکھا سکتے تھے کہ بھائی دیکھیے میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں. نہیں تو وہ مطلب وہ جو جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے, اور پھر دوسرا یہ کہ یہ مطلب ہم جب چل رہے ہوتے ہیں نا تو سانس پھولتا ہے اور مشکل ہوتی ہے بات کرنے میں, اس میں پھر نعت پڑھنا. تو یہ کہ ارادتاً آپ پریکٹس کے لیے کرتے تھے یا بس وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا تھا؟ وہ شوق تھا, ایک مقصد یہ کہ جنون تھا, جنون بھی کہہ لیں, شوق کہہ لیں. پھر ہمیں یہ تھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عقیدت سے منانی ہے, جوش سے منانی ہے. تو وہ ساری چیزیں ایک جب یکجا ہو گئیں تو پھر وہ جنون پورے عروج پر چلا جاتا تھا. تو آپ کی پچ بہت ہائی رہی, اور بلکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ 90s میں جو نعت خوانی کا جو ایک پورا مروجہ طریقہ تھا اس میں آپ ایک نیا انداز لے کے داخل ہوئے. تو یہ کیسے آپ نے اپنی ایک تخصص پیدا کیا؟ یہ آپ شعوری کا کوشش تھی آپ کی, یہاں پہ وہ پڑھتے پڑھتے ایک لاشعوری طور پر یہ انداز آپ کا بن گیا؟ بیٹا آپ نے اپنے دادا کو نہیں سنا, میں نے ابا جی کو جو 70s میں سنا ہے نا, میں سمجھ سکتا ہوں کہ ابا جی کی وہ جو آواز ہے میں نے ابھی تک نہیں سنی. اللہ تعالیٰ نے ابا جی کو بہت پاورفل آواز دی تھی. اچھا, تو وہ ساری چیز ابا جی سے آئی ہے. تو آپ تربیت بھی وہ کرتے تھے یا صرف سن کے آپ نے اس کو؟ میں نے سن کے تربیت, ابا جی نے میری تربیت کی نا تلفظ میں کی ہے. ٹوکا ہے کہ بھائی یہ سم صحیح نہیں پڑھ رہا, اس کو اس طرح کر لو, اس طرح کر لو. اور اکثر تو ابا جی مجھے ایسے کئی کلام ہیں, بے شمار کلام, میں اس کو گن بھی نہیں سکتا, کہ جو ابا جی جب میں یہاں سے مارٹن روڈ سے بھی چلا گیا تو مجھے فون پہ لکھواتے تھے جب میں روفی اسپرنگ فیلڈ میں رہتا تھا کہ فصیح الدین آج میں نے یہ نعت لکھی ہے, تم نے پڑھنی ہے. تو پھر کہتے تھے اس کی طرز بناؤ, جیسے وہ خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے, وہ تو مشہور طرز ہے, وہ مہدی حسن نے پڑھی ہے, فیض کی غزل ہے وہ, گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے.
یہ جب ابا جی نے نعت لکھی تو پہلے مجھے دی کہ آج 11ویں شریف ہے، تم نے پڑھنی ہے. ایسے بے شمار کلام ہے جس کو ابا جی نے سب سے پہلے مجھے دیا کہ تم نے یہ پڑھنی ہے. اے عشق نبی میرے بھی دل میں سما جانا، ہاں یہ میں نے اچھرے میں پڑھی سب سے پہلے، اچھرے میں لاہور میں. اچھا اچھا صحیح صحیح. اور میرا خیال ہے 87 88 کی بات. مولانا مودودی صاحب کا گھر ہوتا ہے وہاں پہ. میں ویسے گیا نہیں وہاں پر، اچھا جاؤں گا. مولانا مودودی صاحب سے مجھے بڑی عقیدت ہے، ان کے جو تحریری کام ہے اس کی وجہ سے. تو ایک تو ہوتا ہے نعت پڑھنا پرفارم کرنا اس کو، ایک ہوتا ہے اس کی دھن تلاش کرنا. تو یہ صلاحیت آپ میں کیسے پیدا ہوئی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نعت خواہ یہاں پہ چاہے وہ میوزک سے جڑے ہوئے لوگ ہوں یا کسی بھی سینس میں کام کر رہے ہوں، تو ان کو ایک کمپوزر ہوتا ہے، ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، وہ سمجھاتا ہے اور اس کو پھر پڑھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو آپ نے کئی دھنیں خود بھی نعتوں کی بنائی ہے؟ میں نے 6 دھنیں بنائی ہیں خود، اور میں نے اس کو اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. یہ 6 دھنیں میری ہیں، جس میں سے آپ کے یہاں پڑھ سکتا ہوں میں؟ ہاں نہیں میں ویسے اچھا، پڑھوں گا. ہاں. میں نے علامہ اقبال کا کلام ہے، عید میلاد النبی کے دن قریب آ رہے تھے تو میں نے کہا اس کو میں کس انداز میں پڑھ سکتا ہوں، تو وہ میں نے 4 مصرے اس کے سناتا ہوں. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یہ میرا انداز ہے اور یہ طرز میں نے بنائی. اچھا دیکھیے نا، آپ کے بارے میں ظاہر ہے کہ جب تعریفی توصیفی کلمات ہم زندگی میں سنتے رہے تو وہاں پر ایک جو جیسے ہم آرٹسٹوں کے اندر آگے بات کریں تو وہ تنقید یہ کہتے تھے کہ اس طرح کے سیکھے میں نہیں ہیں، اور اعلانیہ فخریہ طور پہ کہہ سکتا ہوں میں نے کلاسیکل یا میں نے سیکھا ہے تو سن کے ہی سیکھا ہے، یا اپنے ابا جی سے جو سیکھا ہے وہ سیکھا ہے بس. تو چلے پڑھنے میں جب ہمیں سمجھ آتا ہے تو یہ سننے میں بھی یہی ہے کہ آپ جب بہت زیادہ ایک چیز پہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو وہ اندر سے پھر وہ ایک تخلیقی کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. بھائی دیکھیں نا، میں نے جو ابھی 40-42 کلام لکھے ہیں تو اس میں نے کسی سے اصلاح نہیں لی. اس میں جو میری استاد ہے وہ میری لہن، میری طرز، میری دھن ہے. میں پہلے دھن کا انتخاب کرتا ہوں، پھر اس دھن کے اندر میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات، اپنی عقیدت، اپنی محبت اس کو میں ڈالوں. تو میں نے جتنے بھی کلام لکھے ہیں اس میں میری دھن جو ہے وہ میری استاد ہے، میری طرز، میری لے وہ میری استاد ہے. اچھا پھر ظاہر ہے آپ کو ایک ایڈوانٹیج تو یہ رہا ہے کیونکہ دادا فنافل نعت تھے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 71 سے انہوں نے کل پاکستان محفل نعت کا اسٹیج سجایا اور پاکستان بھر سے لوگوں کو بلایا. تو آپ کی بچپن کی کیا یادیں ہیں کہ جب آپ بچپن میں وہ محافل دیکھتے تھے، اور وقت جب دادا ریٹائر ہوئے، وہ نیشنلائز ہو گیا تھا سارا، اسکول میں پڑھاتے تھے، مجھے پھپھو نے بتایا تھا، فضی پھپھو نے، کہ جب وہ نیشنلائز کر دیا بھٹو صاحب نے اسکول کو، تو پھر ابا جی نے زیادہ وقت جو ہے نعت خوانی کے حوالے سے دینا شروع کیا. تو آپ کی اول یادیں دادا سے کس طرح کی ہیں؟ کیسے والد تھے؟ ظاہر ہے کہ جب اپنے والد کی کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ محبت سے ہی کرتا ہے اور ایک شفیق و مہربان، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے وہ کیا یونیک چیزیں تھیں کہ جنہوں نے آپ کی شخصیت سازی میں بڑا کردار ادا کیا؟ دیکھیں ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اور بدی الدین صاحب کو، جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کو پڑھایا بھی ہے. اور کیا پڑھایا ہے؟ انگلش پڑھائی ہے. 7ویں 8ویں میں جو انگلش تھی، اسلامیات تھی، ابا جی بعض اوقات میتھ بھی پڑھاتے تھے ہم کو. تو ابا جی ہمارے ابا جی بھی ہیں، ابا جی ہمارے مرشد بھی ہیں، اور ابا جی ہمارے صرف نعت خوانی میں استاد نہیں ہیں، ایجوکیشن میں بھی ہمارے استاد ہیں. بہت کچھ سیکھا ابا جی سے. اور میں نے ابا جی کے ساتھ جتنا سفر کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی دنیا میں کسی اور بیٹے نے بھی اپنے باپ کے ساتھ اتنا سفر کیا ہو. میں نے بہت سفر کیا. عمرے میں بہت جاتے تھے آپ؟ عمرے نہیں، پاکستان میں مختلف محافل میں کافی بہت سفر کیا ابا جی کے ساتھ. اور اس سفر کے دوران ابا جی سے میں نے بہت ساری باتیں کی، جس میں میں نے فساد کے سفر میں ایک لکھا ہے سیالکوٹ کا سفر. تو اس طرح کے میں نے مضامین لکھے کہ جس میں نے ابا جی سے بات چیت کی. میں تھا اور ابا جی کیا باتیں کرتے تھے دادا؟ مطلب جو قابل اشاعت باتیں وہ تو بتائیں. آپ کو 2 دفعہ آپ کی قابل انداز سے لگا کہ آپ کچھ جیسے راز و نیاز والی باتیں تو چھپانا چاہ رہے ہیں، لیکن جو وہ باتیں کہ جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے. میں نے اصل میں ابا جی سے نا یہ تصوف کے اوپر بہت زیادہ باتیں کی. اور پھر چونکہ جب میں نے BA کیا تو میرے پاس اسلامک ہسٹری تھی. اچھا صحیح. تو ہسٹری پڑھنے کے بعد ذرا دماغ خراب ہو جاتا ہے نا، وہ بھی اسلامک ہسٹری جب آپ پڑھیں گے دماغ خراب ہوگا.
تو اس کی پھر اصلاح کے لیے میں نے ابا جی سے بہت زیادہ مکالمے نہیں کیے. بعض لوگ آپ کے سوشل میڈیا کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ابھی بھی ان کا دماغ پورا ٹھیک نہیں ہوا. یہ میرا دماغ بالکل ابا جی نے صحیح کر دیا. تو آپ نے جو ہے میں نے سنا کہ وہ کچھ وکالت کی بھی کچھ چیز پڑھی ہے, LLB کیا ہوا ہے آپ نے, الحمد للہ. تو وہ شوق کیسے پیدا ہو گیا آپ میں, مطلب یہ ہسٹری اور وکالت؟ اصل میں نے جب ہماری شادی ہوئی تو صرف BA تھا, تو میری جو بیوی ہے نا ماشاء اللہ اس نے مجھے کہا کہ یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے, تو میں نے جرنلزم میں MA اپنے شوق سے کیا, پھر LLB بھی کیا. اچھا LLB کیا, صحیح. تو اس کو اب میرا خیال یہ دیکھے نا, جب میں نے پہلے LLB کیا پھر MA بعد میں کیا. اچھا اب صرف یہ مقصد یہ کہ اتنی محفلیں نہیں ہوتی تھیں بہرحال محفلیں, تو وہ جو آفس سے آئے تو کیا وقت کو کہاں گزارا کر رہا ہے, تو پھر میں نے اردو لاء کالج میں ایڈمیشن لیا. پروفیسر محمود حسین صدیقی صاحب ہوتے تھے, پروفیسر خلیل اللہ صاحب اس کے پرنسپل تھے, یہ وائس پرنسپل. اس زمانے میں چانسلر وغیرہ کا نہیں تھا میرا خیال, پرنسپل اور وائس پرنسپل تھے. تو انہوں نے پھر مجھے وہاں پہ یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ آتے تھے, اور بغدادی مسجد کی تقریباً ہر تقریب میں آتے تھے پروفیسر محمود حسین صدیقی صاحب. تو ان سے میں نے مشورہ کیا تو کہنے لگے ہاں بالکل تم LLB کرو. تو پھر میں نے اردو لاء کالج میں, یہ سول ہاسپٹل کے پاس تھا جہاں مولوی عبدالحق صاحب کی قبر ہے, بابائے اردو کی, وہاں پر تھا اردو لاء کالج, وہاں سے پھر میں نے LLB کیا. تو اب دیکھیں ماشاء اللہ سے آپ نے LLB بھی کیا, MA بھی کیا, پڑھائی کا بھی ذوق ہے آپ کو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نعت خوانی کی طرف لوگ آتے ہیں تو وہی سمجھتے ہیں کہ تعلیم اتنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بس ہم اس میں گزر بسر کر لیں گے. تو آپ کیا مشورہ دیں گے یہ جو نئے بچے نعت سے متاثر ہو کے نعت خواں بننا چاہتے ہیں, تو آپ کی تعلیم نے کتنا آپ کا ساتھ دیا اس پورے سفر کے اندر؟ دیکھو بیٹا, ایک بات تو بالکل طے ہے کہ ذہن میں کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ نعت خوانی سے پیسے کمانے. نعت خوانی ایک شوق تھا جو اللہ کے فضل سے ابا جی کے ذریعے سے ہم کو ملا. وہ اللہ کے فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ادھار رکھتا نہیں نا, اس کے محبوب کی کوئی تعریف کرے تو اللہ اس کو ضرور نوازتا ہے. تو اللہ نے بہت نوازا, بہت کچھ عطا فرمایا. لیکن میرا مطمع نظر یہ پیسہ نہیں تھا, اللہ نے بہت پیسہ دیا, اس نعت کے طفیل دیا. اب اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے تو آپ اچھے نعت خوان نہیں بن سکتے. آپ پیسہ ضرور کما لیں گے, نعت خوان اچھے نہیں ہوں گے آپ. نہیں, آپ کی تعلیم نے دیکھیں شخصیت پہ بہت گہرا اثر ڈالتی ہے. آپ کا جو کنڈکٹ ہوتا ہے, آپ کی شخصیت ہوتی ہے, آپ لوگوں سے تعلق کیسے رکھتے ہیں, اپنی بات کیسے پہنچاتے ہیں. تو اب ہمیں مطلب کچھ جگہ دیکھ کے گلا ہوتا ہے کہ وہ ایٹیکیٹس نہیں پتہ ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی شخصیت نہیں ہوتی کہ جس سے کوئی ذرا محبت محسوس ہو. جب تک وہ نعت پڑھ رہا ہے, اچھی نعت پڑھ رہا ہے تو چلیں وہ ایک ظاہر ہے اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں محفل کے بعد جو شخصیت ہوتی ہے وہ دیکھ کے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, انما الاعمال بالنیات. اگر آپ کی نیت پیسہ تو آپ کو مل جائے گا. وہی بات ہے, اچھا نعت خوان بننے کے لیے تعلیم بھی ضروری ہے, شعور بھی ضروری ہے. خالی تعلیم سے کام نہیں چلے گا اگر آپ کے پاس شعور نہیں ہے. اور شعور آتا ہے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. اچھی صحبت میں بیٹھیں گے شعور آئے گا. آپ بیٹھیں گی اسی صحبت میں کہ جہاں سے نعت خوانی ہوئی, آپ نے پیسے لیے, ایک ہوٹل پہ جا کے کھانا کھا لیا اور گھر آ کے سو گئے, تو پھر شعور نہیں آئے گا. مطلب شعور کے حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کچھ سالوں سے ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کا بہت زیادہ اب تنقید کا نشانہ نعت خواں بنتے ہیں, اور وہ بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ ایک نعت خواں کی حیثیت سے جب یہ ساری ڈبیٹ دیکھتے ہیں اور اس طرف سے بھی سوال اٹھ رہا ہے, اس طرف سے جواب ہو رہا ہے, اور ایک مناظرہ ہو رہا ہے, ڈبیٹ ہو رہی ہے, تو آپ کہاں اپنے آپ کو پاتے ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں کہ اول تو یہ کس قسم کی ایبسرڈ بحث ہے کہ جو علماء ورسز نعت خواں کا ایک منظرنامہ بن گیا یہاں پہ؟ اول تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو ایک شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو اگر وہ نہ ہی بولتے تو ان کا وقار اور ان کا قد اسی طرح قداور رہتا. سارا ان کا وقار اس موضوع کے اوپر بلا وجہ بولنے سے ختم ہو گیا. اب مجھے آپ یہ بات بتائیں, اس کے بولنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس میں اصلاح کا, جن لوگوں نے اس کے نعت خوانی کے خلاف بولا ہے, نعت خوانوں کے خلاف بولا ہے, کاش ان کا مطمع نظر اصلاح ہوتی. آج نعت خوانی میں سے پیسہ نکال دیں آپ, کوئی نہیں بولے گا. اور نعت خوانوں کو بیچ میں نذرانہ ختم کر دیں, کوئی نہیں بولے گا. بول کے ان کو ختم ہو گئی نا چیز. آپ جب پیسہ ختم کر دیں گے تو آپ کی اصلاح کی بھی کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی. اصل چیز جو ہے وہ نعت خوانی میں پیسے کی انوالومنٹ ہے. مسئلہ اصل وہ ہے, صرف وہی مسئلہ ہے. بڑے بڑے نذرانے جب آپ نعت خوانوں کو دیں گے اور علماء کو, آپ نعت خوان کو دیں گے لاکھ روپے, علماء کو دیں گے 5,000 روپیہ, تو پھر تو مسئلہ بنے گا نا بھائی, پھر تو بہت کچھ بولا جائے گا, پھر تو فتوے بھی لگائیں گے آپ پر. اب لیکن حقیقت دوسری جانب یہ ہے کہ جب آڈینس آتی ہے محفل نعت میں تو وہ نعت سننے ہی آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ کوئی تبلیغی اجتماع کر رہے ہیں, آپ کوئی کانفرنس کر رہے ہیں, تو ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پر آپ اسی صورت میں جائیں گے کہ اگر آپ کو کوئی بات سننے کا شوق ہے.
چاہے وہ کسی موضوع پہ ہو, لیکن جب عنوان ہی محفل نعت ہے تو وہاں پہ نعتیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ اچھا اب مسئلہ ہے کہ نعت خوانی کے محفل میں آپ تشریف لائیں اور نعت خوانی کے خلاف ہی تقریر کر رہے ہیں, ہاں تو فائدہ کیا ہوا آپ کے آنے کا؟ کون سی اصلاح کی آپ نے؟ آپ نے اصلاح تھوڑی کی, آپ نے اپنے اندر کی بھڑاس نکالی ہے. فرسٹریشن جو تھی آپ کے اندر وہ آپ نے کہا کہ کہاں نکالوں, نعت خوانوں پہ نکال دو, محفل نعت پہ نکال دو, جو سن رہے ہیں ان پہ نکال دو. اچھا اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو جیسے عوام الناس ہے ان کے ذہن میں عجیب و غریب سا اشتعال اور ایک انتشار پیدا کر دیکھو دیا. بیٹا, میں اللہ کے فضل و کرم سے 3 سال ایسے ہو گئے ہیں کہ میں نے امریکہ میں الحمدللہ, تو آپ کے پوڈ کاسٹ سے میں پوری دنیا کو یہ میسج دے رہا ہوں, میں نے امریکہ میں بیٹھ کر مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کی مساجد میں جا کے پڑھا ہے. مسلمانوں کے جتنے بھی 4 مکاتب فکر معروف ہیں, میں اب نام نہیں لے رہا, میں تو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہوں اور سنی حنفی کہتا ہوں. میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں, سنی ہوں. اس کے علاوہ میری یہی پہچان ہے, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اسی پہچان پہ مجھے رکھے. تو وہ 4 مکاتب فکر نے مجھے اپنی مساجد میں بلایا, اپنی عبادت گاہوں میں بلایا, یہاں تک کہ میں الحمدللہ جو ہماری سکھ برادری ہے ان کی ہاں بھی جا کے میں پروگرام کرتا ہوں. ابھی میں نے کیلیفورنیا میں حال ہی میں ربیع الاول کے اندر ان کے ہاں جا کے بھی پڑھا, ان کے گھروں میں جاتا ہوں میں, اور وہاں کیا وہ کہتے ہیں سیف الملوک سنا دیں, بابا سلطان باہو سنا دیں, بابا فرید سنا دیں, تو اس کے اندر نعت سنا دیتا ہوں میں ان کو. یہ میرا تو تبلیغ کا مشن ہے. اچھا ہمارے صوفیہ کا یہی مزاج ہوا کرتا تھا. آپ نے تو دیکھیں اتنا بڑا وقت دیکھا ہے منظرنامہ اور حالات بدلتے ہوئے, تو یہ شدت پسندی آپ کو کہاں لگتا ہے کہ ہمارے اندر بڑھنا شروع ہوئی؟ کہ پہلے کے جو ہم واقعات سنتے ہیں بزرگوں کے, تو اسی طرح کے بڑے دل ہوا کرتے تھے کہ کہیں بھی چلے جاتے تھے اور اپنی بات کر کے آ جاتے تھے. دیکھو بیٹا, نعت جو ہے نا وہ سراپا محبت. ٹھیک ہے, آپ نے اگر نعت میں اشعار کی شکل میں کسی کو جواب دینا ہے تو وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہلکے الفاظ استعمال کرتے ہیں. آپ نے یہ نعت کھانے کے اندر مسلک کو لانا ہے اور عقیدے کی بنیاد پہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا ہے, یہ تو نعت نہیں ہے. نعت تو حضور کے سراپا. اور دیکھیں نعت کی کئی اقسام ہیں, نعت کی کئی اقسام ہیں, لیکن علماء حق جو نعت کی اصل ڈیفینیشن بتاتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کی تعریف ہے. حضور کے حسن و جمال کی تعریف یہ ہے نعت. باقی حضور کی سیرت بیان کرنا یہ بھی نعت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ذکر کرنا یہ بھی نعت ہے, مدینہ جانے کی آرزو کرنا یہ بھی نعت ہے. لیکن خوبصورت نعت وہی ہے جس میں حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ اور اپنی کیفیات کا بھی ظاہر اظہار کرتے ہیں. لیکن آپ وہ کو بھی ثانوی ہے, اپنی کیفیات بھی بات وہ کی ظاہر بات ہے کہ اس پورے ایک وائڈر ڈومین میں سب کچھ آتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ جو علماء کی تنقید ہے اس کا جائز حصہ کون سا ہے؟ کہ ہم نے دیکھا نا کہ نعت کی حرمت کو پامال ہوتے ہوئے, مثلاً میں ایک مرتبہ ایک مسجد کے باہر کھڑا ہوا تھا تو ایک آواز آنا شروع ہوئی, تو مجھے یقیناً ایسا لگا کہ کوئی ریپ سانگ ہو رہا ہے, اور کوئی گاڑی جو ہے نا جیسے بولتے ہیں اوباش قسم کے لڑکے, تو آپ انداز پہ بات کر رہے ہیں. ہاں انداز پہ. تو وہ جب قریب آئے تو وہ ایک مشہور نعت خواں کی نعت تھی اور دھم دھم بم بم کر. اب ظاہر ہے اس موقع پر تو علماء کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آواز اٹھائیں. ابا جی نے نعت خوانی کا سلسلہ شروع کیا 1972 نشتر پارک کراچی میں, پہلی کل پاکستان محفل نعت ہوئی. وہاں سے لے کے 1972 سے لے کے 2006 تک, بلکہ 2004-05 تک بہت معاملات ٹھیک تھے. پھر اس کے اندر مختلف چیزیں آ گئیں, جس میں مسلک بھی آ گیا, جس میں عقیدہ بھی آ گیا, اور پھر جس کے اندر نعت کے حوالے سے لوگوں پہ تنقید کرنا بھی آ گیا. وہ ایسے اشعار پڑھنے جانے لگے دوسرے کو تبرعی اشعار, ہاں, جس کے اندر دوسرے کی دل آزاری ہو, دل شکنی کی جائے. تو وہ جب چیزیں آئیں تو نعت خوانی اپنے پیٹرن سے ہٹ گئی. یہ تو کانٹینٹ کی آپ نے بات کی کہ کانٹینٹ میں مسئلہ پیدا ہو گیا. یہ انداز کی بات کر رہا ہوں, یہ انداز کی میں نے بات کی ہے. یہ نہیں چلے انداز لکھنے والے مقصد پھر وہ یہ ہوا کہ جدت پسندی آئی نا, وہ تو پڑھنے کا انداز ابھی پھر وہ جدت پسندی آئی. پھر ہاں بھائی یہ ایک اسٹائل چل رہا ہے, ہم نے اس سے ہٹ کر اسٹائل لانا ہے. جی جی. اس کے اندر پھر دف بھی آ گئی, پھر اس کے اندر اور بھی مضامیر آ گئے, پھر موسیقی بھی آ گئی, پھر جناب علی خواتین بھی آ گئیں, خواتین کے ساتھ مل کے بھی مردوں نے پڑھنا شروع کر دیا. یعنی پھر وہ کئی ورائٹیز آئیں گے, پھر اس میں ردم بھی آ گیا, پھر ذکر بھی آ گیا, کافی چیزیں آ گئیں. تو پھر وہ ایک ملغوبہ بن گیا وہ. اچھا اب میں یہاں پہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کروں گا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی تعریف کتنی کی جائے. آپ نے فرمایا جتنا غلو ہو سکے حضور کی تعریف میں کرو, لیکن حضور کو خدا نہیں کہنا, حضور خدا نہیں ہے. تو ہم تو تعریف کریں گے, غلو نعت کے اندر کرنا یہ ہمارے مزاج کا بھی ہمارے بالکل. آج میں مطلب واضح ہم یہ کرتے ہیں کہ غلو سے مراد یہ ہے کہ ہم حقیقت رسول اللہ کی بیان کر نہیں سکتے نا. مطلب جس کو ہم اپنے پرسپیکٹو سے غلو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت بڑھا دیا, حقیقتاً تو حضور اس سے بھی بہت. اچھا اب یہ غلو سے مراد بڑھانا نہیں ہے,
اچھا کیا مطلب غلو ہے؟ سے مراد ہے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا جتنی ہو سکے. آپ کیا بڑھائیں گے؟ وہ اقبال عظیم صاحب نے کہا نا کیا ہے وہ، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے صرف بڑا ہے. اللہ ان سے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا بتائے دے ان ان کے کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہم ہے. کیا حضور کی تعریف کریں گے؟ نہیں، غلو خدا نہیں کہنا، ہم نے اپنے الوہیت بڑوں کی، سے ہاں، سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. صحیح بس ہے. اگر حضور سے بڑا کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. نہیں ہاں، وہ اصل میں یہ لفظ جو ہے نا استعمال اس معنی میں ہوتا ہے کہ جب کوئی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی توصیف اور شان بیان کرے جو واقعہ کے خلاف ہو، تو مراد آپ کی یقیناً یہاں پر یہ ہے کہ جو اللہ، ہاں وہ تو جھوٹ ہو جائے گا، وہ وہ تو جھوٹ ہو جائے وہ گا. جھوٹ آپ ہو جائے جھوٹ گا بول رہے ہیں کہ بھائی حضور اور کی، اس بارگاہ میں بول رہے ہیں جھوٹ کہ جنہوں نے ساری زندگی سچ بولا، ہاں. جنہوں نے سچ کی تعلیم دی. نہیں آپ کو یہ تو لگتا ہے نا کہ علماء جیسے آپ کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھائی کچھ جو ہمارے جائز اعتراضات ہیں اس پہ تو ہمارے ساتھ اپریشیٹ کریں، ہماری تائید کریں کہ بھائی کہ نعت خوانی کے اندر کانٹینٹ کی سطح پہ بھی بگاڑ آیا ہے، اس کی پریزنٹیشن کی سطح پہ بھی بگاڑ آیا ہے. نہیں دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ آپ انداز کے اوپر بھی اور آپ کلام کے اوپر بھی اعتراض کریں، اور اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح جتنے پیار سے کی جائے گی نا اتنی جلدی دوسرا اس کو ایکسیپٹ کرے گا. جتنی جذبات کے ساتھ غصے کے ساتھ آپ اصلاح کریں گے وہ اصلاح نہیں ہے، وہ اور باغی ہو جائے گا. اور اس میں ایک بڑا مسئلہ نا، نعت میں بڑی چیز سبجیکٹیو ہوتی ہیں. مثلاً ایک صاحب کو میں نے خود دیکھا کہ وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے، انہوں نے وہ تقریر کر دی کہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، تو کسی نے بتایا کہ بھائی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، تو وہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے. وہ نہیں، اب یہ تو زیادتی ہے نا. آپ کے نزدیک وہ غلط شعر ہے، اب اعلیٰ حضرت نے کہا تو وہ جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو زیادتی یہ ہے، اس میں اصل یہ کہ ظلم ہے. ہاں، شعر کا ایک محل بھی اور ایک یہ ہے نا کہ سبجیکٹیوٹی بھی ہوتی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن جو شاعر کی مراد ہے، اس کا استعارہ، اس کا کنایا وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ ذرا بات سمجھنے کی بھی کوشش کر لیں. میرے نزدیک نعت کے اوپر وہی عالم بولے جس کو شاعری آتی ہے. ہاں یہ بات، جس کو شاعری نہیں آتی وہ اس کو شاعری پلیز اس کو ٹچ بھی نہ کرے. ہاں اگر وہ واقعی شریعت کی حدود کو پار کر رہا ہے تو پھر تو ضرور بولنے کا. جب آپ کو شاعری نہیں میں آتی، نے کل پاکستان کی محفل نعت کی کیسٹ میں دیکھا کہ وہ ایک جو نقیب محفل تھے، انہوں نے ایک شعر پڑھا، سرکار ہی موجود تھے سرکار سے پہلے. اب وہ اپنی معصومیت میں پڑ گئے، ان کا ارادہ نہیں تھا کوئی اس طرح کی کفریہ بات کرنے کا. تو دادا فوراً سے آئے مائک پہ، اور آپ نے تو یقیناً بارہا دیکھا ہوگا، دادا نے آ کے بہت جو ہے سلیقے سے محبت سے کہا کہ بھائی یہ شعر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جس شاعر نے کہا ہے تو اس نے یہ کفریہ بات کی ہے، تو ہم اپنے اسٹیج سے ایسی بات نہیں ہونے دیں گے. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بھائی آپ ضرور اصلاح کریں، لیکن اصلاح کا طریقہ جو محبت پر مبنی ہو، وہ جھڑکنا، ڈانٹنا، لٹ لے کے وہ پیچھے اصلاح پڑ ہوگی جانا نہیں نا، فائدہ کوئی نہیں. آپ بھی ٹائم، اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں. اصلاح کسی کی بھی نہیں ہوگی، نہ سننے والوں کی ہوگی نہ پڑھنے والے کی ہوگی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں تشبیہ اور استعارات کے حوالے سے. میں نام نہیں لیتا. کراچی میں ایک بہت بڑے صنعت کار کے یہاں پروگرام تھا، اور اس میں مقصد 2 مکاتب فکر کے علماء تھے. میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی منقبت پڑھ رہا تھا. اسد رضوی کا کلام ہے، میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے. اس میں ایک شعر تھا، میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، قسم علی کی میرے دم میں دم حسین کا ہے. مفتی صاحب، ایک مفتی صاحب تھے، وہ کہنے لگے نہیں بھائی قسم تو صرف خدا کی ہوتی ہے. انہوں نے مجھے ٹوک دیا. جب انہوں نے ٹوک دیا تو میں نے پڑھنا روک دیا. جب پڑھنا روکا تو وہ جو ایک دوسرے مکتب فکر کے عالم تھے، انہوں نے کہا، اب انہوں نے قسم کی وہ اقسام شروع کر دی کہ یہ وہ قسم نہیں ہے، یہ اس سے مراد وہ قسم ہے. انہوں نے کہا کوئی بھی قسم ہے، قسم صرف خدا کی ہے. اب ان دونوں ان بحث و تکرار میں اللہ نے میرے ذہن میں یہ لفظ ڈالا، میں نے قسم کی جگہ کرم کر دیا. میں نے کہا کرم علی کا میرے دم میں دم حسین کا ہے. تو مفتی صاحب کہنے لگے یہ ٹھیک ہے. وہ صاحب جو بحث کرتے کہنے لگے تو اور غلو ہو گیا. بعد میں نے مفتی صاحب سے کہا، میں نے کہا اگر قسم صرف خدا کی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو مجھے جواب دینے کے لیے باہر نکل گئے. آپ خدا کے واسطے اگر نعت خوانی پر آپ نے تبصرہ کرنا ہے تو پلیز نعت شاعری کو تھوڑا سا اور اس میں گزارش ہے کہ ہمبل ہو کے کریں. ہاں نہیں، پھر دیکھیں نا، آپ نے اگر میری اصلاح بھی کرنی، کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہو گیا تھا کہ آپ مجھے محفل میں ٹوکتے. ہاں یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اس میں بھائی مجھے نہیں پتا وہ کون صاحب تھے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے محفل میں کہ کچھ لوگ، اچھا ہم نیت پہ کسی کے حملہ نہیں کر رہے، وہ محسوس ہی ہوتا ہے، یہ ہمارا دیکھنے لگتا ہے کہ جیسے خود کو نمایاں کرنے کے لیے بس کوئی نہ کوئی آگے اصلاح کرنی ہے. تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اصل میں سارا کام پتہ کیا، تو ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا، اگالدان لے کر پان دان لے کر، وہ سبحان اللہ جب کہتے ہیں وہ صاحب کہتے ہیں میں نے کوئی تیر مار لیا ہے. وہ ساتھ چل رہے تھے ان کی سبحان اللہ پہ، سبحان اللہ کی بات آئی ہے. وہ صاحب سمجھتے ہیں میں نے کوئی تیر مار لیا ہے.
اچھا آپ نے دادا کو تو ماشاء اللہ سے ظاہر ہے کہ گھر میں دیکھا، نعت خواں بھی ہیں، نعت وہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، تو آپ کو تو سب کچھ گھر میں ملا. لیکن جب آپ گھر سے باہر نکلے اپنے نعت خوانی کے سفر میں، تو کن نعت خوانوں سے، کن نعت گو شعراء سے آپ کو بڑا اچھا لگا مل کے، ان کی آپ کی یادیں ہیں کہ جو چیدہ چیدہ نام آپ کو یاد آتے ہیں؟ دیکھیں میں نے ایک سفر کیا ہے کراچی سے لندن اعجاز رحمانی صاحب کے ساتھ. اچھا جی، کیا اچھے شاعر. بہت اچھے شاعر تھے. اور اعجاز رحمانی صاحب نے مجھے اپنی ایک نعت دی، ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی. کہنے لگے فصیح الدین صاحب کیا ہی اچھا ہو آپ اس کو وہاں لیڈز میں پڑھیں. میں نے کہا انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا. پھر میں وہ نعت پڑھی، پھر میں نے آ کے پی ٹی وی پہ بھی ریکارڈ کرایا اس نعت کو. بہت اچھے شاعر تھے، بہت جسے کہنا چاہیے قادر الکلام شاعر، فوراً شعر کہہ دینا اعجاز رحمانی صاحب. پھر میں نے ایک سفر کیا اقبال عظیم صاحب کے ساتھ کراچی سے حیدرآباد. اقبال عظیم صاحب بھی بہت کمال کے شاعر تھے، اور بہت یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے مل کر طبیعت خوش ہوتی تھی. تو ان کو اس وقت جو ان کا معاملہ تھا کم دیکھنے کا، تو وہ وہ تھا ان کے ساتھ. صحیح. تو اور جیسے ادیب رائے پوری صاحب اس ادیب زمانے رائے کے پوری بڑے صاحب نام کے ہیں، ساتھ بھی، محمد علی ظہوری ظہوری صاحب صاحب تھے، نیازی نیازی صاحب کے ساتھ صاحب بہت کے. سفر کیے. صحیح. عبدالستار نیازی صاحب کے ساتھ تو بہت ہی سفر کیے. تو وہ ان کی خواہش ہوتی تھی شعراء کی کہ آپ کو اپنے کلام دیں پڑھوائیں، کیونکہ ایک چیز آپ کے ساتھ تھی نا کہ آپ نے جو کلام پڑھے وہ مشہور بہت ہوئے. ہر شاعر کو پتہ تھا یہ اپنے ابا کا ہی کلام پڑھے گا. لیکن آپ پڑھتے تو نہیں دوسرے ہاں میں نے شعراء پڑھا ہے، لیکن پڑھا ہے. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی میں نے لگی تو بہت مشہور ہوئے. لیکن شاعر اس لیے نہیں دیتے تھے کہ پڑھ لے تو خود ہی پڑھ لے، لیکن یہ اپنے ابا کے علاوہ کسی کا کلام نہیں پڑھے گا. لیکن میں نے پڑھے بہت لوگوں کے شعر. اچھا کچھ لوگوں کا یہ ایک جو تجزیہ تھا، پتہ نہیں کتنی اس میں حقیقت ہے، کہ جیسے دادا کے کلام باقی نعت خواں پھر پڑھنے سے بڑا گریز کرتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ اتنی چیز خاص ہو گئی کہ پڑھے سب نے، مشہور نعت خوانوں نے سب نے دادا کے کلام پڑھے ہیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ اتنے خاص ہو گئے کہ پھر باقی لوگ ذرا اس میں ہچکچاتے تھے. ابھی بھی پڑھتے ہیں میرا خیال کچھ لوگ وہی جس انداز میں نے پڑھے ہیں وہی پڑھتے ہیں. آپ کا انداز تو آپ کی. لیکن ابا جی کا انتقال ہوا 2001 میں، جی. اور یہ ابا جی کے انتقال سے میرا خیال ہے 11-12 دن کے پہلے کی بات ہے. گجرانوالہ میں محفل تھی، تو ہیرو بابا وہاں پہ ہمارے ابا جی کے مرید تھے، وہی کراتے تھے. تو میں نے ابا جی کو کہا کہ آج میں نے کاموں کی میں بھی ٹائم دیا، بس میں ابا جی صرف جاؤں گا اور وہاں پہ 1-2 کلام پڑھ کے آ جاؤں گا. تو ابا جی نے مجھے کہا جلدی آ جانا. جب میں آیا تو میرے ساتھ وہ آغا طارق صاحب تھے. تو ابا جی مائک پہ بڑے جلال میں تھے. تو ابا جی پنجابی میں کہہ رہے ہیں کہ تسی میرا کلام پڑھو نہ پڑھو، میرا پتر آئے گا انہیں دیکھنا تسی گھنٹہ میرا کلام ہی پڑھے گا. میں نے کہا یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو گیا. تو پتہ چلا جتنے بھی وہاں پہ نعت خوان آئے تھے وہ اپنی مرضی کے کلام پڑھ رہے تھے. اور پھر میں نے وہاں جو 1 گھنٹہ پڑھا ہے صرف ابا جی کا کلام پڑھا ہے. اور پھر جو لوگوں نے مجھے داد دی الحمدللہ. وہ جو کلام دادا کا بڑا مشہور ہوا، اور وہ جیسے نا وہ آپ کی کائنڈ آف شخصیت کے ساتھ، آپ کی سٹوری کے ساتھ بھی بڑا ریلیونٹ ہے. سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، ہوا ہر سو خوب اجالا، ہوا روشن عالم سارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ زین العابدین کی امی نے ابا جی کو کہا تھا آپ اس طرح لکھیں. اچھا. تو اس میں ابا جی نے پھر وہ کلام لکھا تھا. تو اس بہر میں، اس دن میں. ہاں اس دن وہ لکھا. تو یہ آپ نے سب سے پہلے پڑھا؟ کیونکہ میں نے دیکھا کل پاکستان محفل نعت میں یہ آپ نے پڑھا تھا. مجھے کسی نے بتایا، مجھے صاحب یاد نہیں آ رہے، کہ ایک جگہ آپ یہ نعت پڑھ رہے تھے تو دادا بہت زور سے روئے اور بہت دعا کی آپ کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فصیح بھائی کی جیسے نا قسمت ہی بالکل زندگی کی بدل گئی، اور وہ بالکل ایک الگ ٹریجیکٹری پہ چلے گئے. میرا پہلا والیوم جو آیا تھا نا ویڈیو کیسے 3 گھنٹے کا تھا، تو اس میں ابا جی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. حسان والی تو سدائے حسان پہلا 1995 میں. تو اس میں نے سب سے پہلے یہ پڑھی تھی، اور اس وقت میں نے پرچہ دیکھ کے پڑھی تھی، مجھے یاد نہیں. الحمدللہ مجھے نجم آپ یہ یقین کریں گے کہ تقریباً 2 راتوں کا کلام یاد ہے، عشاء سے فجر تک. الحمدللہ ابھی یاد ہے. وہ تو اگر آپ اور فرمائشیں کرتے رہیں شاید 3 راتوں کا ہو جائے. تو آپ کو اتنا پکا یاد ہے کہ آنکھ بند کر کے نعت پڑھتے ہیں؟ تو یہ آنکھ بند کر کے نعت پڑھتے ہیں؟ اب تو آنکھیں کھولنے لگا، کھولنے لگے. اس کی ایک وجہ تھی نا، آنکھیں کھل گئی آپ کی. اس کی ایک وجہ ہے نا. کیا وجہ ہے؟ نہیں اس کی ایک وجہ ہے. 2006 یا 2007 میں گھمن ہاؤس پسور روڈ سیالکوٹ میں محفل تھی. اس وقت تک میں آنکھیں بند کر کے ہی پڑھتا تھا. تو وہاں ایک ریاض بٹ جو تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا. میں نعت پڑھ رہا تھا. پہلے میں نے اعلیٰ حضرت کے وہ شعر پڑھے تیرے ٹکڑوں پہ، پہلے اس بندے کو کیفیت ہو گئی. پھر وہ میں نے دوسری نعت پڑھی کب تک لگی رہے گی فرقت کی آگ تن میں، اس کی کیفیت اور وہ ہو گئی. اور پھر میں نے پڑھی خزاں کے مارے ہوئے جانے پہ باہر چلے، تو اس کے مقطع پہ اس کا انتقال ہو گیا. تو
تو اس واقعے کے بعد مجھے ایک بزرگ نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کو آنکھیں کھول کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ جس مقطع پر اس کی کیفیت زیادہ ہوئی تھی اس کو ریپیٹ کرتے نا تو شاید یہ واقعہ نہیں ہوتا. تو مقطع بھی ہے نا کہ ریاض ان کے کرم اور اس سے کا نام بھی ہوئی ہے ریاض جیت بھٹ تھا. اپنی، وگرنہ بازی تھے ہم زندگی کے ہار چلے. اگر میں اس بندے کی کیفیت کو دیکھتا رہتا تو اس کو میں ریپیٹ کرتا رہتا تو شاید بہرحال اللہ کی طرف سے حکم تھا. ایک کلام جو آپ کا ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ مشہور، اگر میں سوچوں جو تمام طرف سے آواز آتی ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. حالانکہ آپ نے کئی دفعہ بتایا کہ وہ لندن میں جو شاعر تھے برمنگھم میں انہوں نے آپ کو دیا. تو وہ جب وہ واقعہ کیا تھا، اگر آپ دوبارہ سے سنائیں، اور جب وہ آپ نے پہلی مرتبہ کہاں پڑھا وہ کلام؟ یہ میں نے کلام پڑھا 1996. اچھا، یہ شاید جو یوسف قمر صاحب تھے، انہوں نے جب وہ مجھے اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی دی تھی تو اس کے نیچے سن لکھا ہوا تھا، تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی لیکن مجھے سن یاد ہے. 1956 میں انہوں نے یہ کلام لکھا، 1956 میں، اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں 1996 میں. اچھا، ہاں 40 سال. تو ہم ریکارڈنگ البم میں ریکارڈ کرنے جا رہا تھا اورینٹل اسٹار ایجنسی کا. تو وہاں پہ جو ریکارڈنگ انجینئر تھے وہ سکھ برادری سے تھے. بہت اچھا، بڑی سی دوستی تھی، بہت جیسے کہنا چاہیے محبت کرنے والا بندہ تھا. وہ بڑی رسپیکٹ کرتا تھا میری. بہرحال شارٹ کر رہا ہوں میں. تو وہ ایوب صاحب آ گئے اورینٹل اسٹار ایجنسی کے مالک نا. تو کہنے لگے وہ آپ نے کلام کیا. میں نے کہا بھائی میں نے سلام کرنا ہی، مغرب کی نماز کا وقفہ ہو گیا، نماز پڑھ. کہنے نہیں شاہ جی اس کو آج ریکارڈ کرنا ہے. میں نے کہا بھائی نہ یہ شعر ہے، نہ یہ ربائی ہے، نہ یہ مخمس ہے، یہ تو مسدس سے بھی آگے کی کوئی بات ہے. کہنے لگے اس کو پڑھنا ہے. اب میں نے کہا کیسے پڑھوں اس کو؟ میں نے کئی طرزیں اس کے اوپر لگائی لیکن کوئی. اچھا میں یہ جیسے مائک ہے نا، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ریکارڈنگ انجینئر وہ مائک کھولا ہوا ہے. اگر وہ کھولا ہوا نہیں ہوتا شاید وہ طرز بھی نہیں اس پر لگنی تھی، وہ کھلا ہوا تھا. تو میں نے وہ سائیں اختر نے بہت فلم میں وہ گایا ہے، منقبت ہی کہہ لیں، حضرت خواجہ غریب نواز کی. تیری شان شان قلندری تو بڑا غریب نواز ہے. تو میں نے کہا میں تو وہ کہتا شاہ جی ودیا. میں نے کہا مجھے آدھا گھنٹہ تو ریل سیل کے. تو پھر میں نے اس کو ریکارڈ کرایا. اچھا اب اس کی یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ منقبت پنجتن پاک کی بارگاہ میں مقبولیت کی میں دلیل دے رہا ہوں. الحمدللہ گلی محلے، دکانوں پر، گھروں کے اندر، سب جگہ یہ منقبت کیسٹوں میں سن رہے تھے، میڈیا پہ چل رہی تھی. میرے خیال 2014-15 مجھے اب یاد نہیں، سن یاد نہیں، یوسف قمر صاحب کا انتقال ہو گیا برمنگھم میں. میں مانچسٹر آیا ہوں تو مجھے جو سکندر ایوب صاحب لینے آئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ آج ہی یوسف قمر صاحب کا انتقال ہوا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا یار ان کے تو جنازے میں جانا چاہیے. کہنے لگے پتہ نہیں ابھی ان کو باڈی ملی ہے کہ نہیں ملی. تو پھر رات کو میں نے وہاں پہ برمنگھم جو بھی دوست تھے ان سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ دوسرے دن یعنی 2 دن کے بعد ان کی نماز جنازہ تھی. پھر میں برمنگھم پہنچا. جب میں برمنگھم پہنچا تو وہاں پر ان کے صاحبزادے نے یہ اعلان کروایا. اب دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا نظام ہے کہ میرے والد صاحب 2 دن یعنی سکرات الموت میں رہے. کیفیت یہ چیز نا وہ تھی. ان کے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو انہوں نے بلا کے کہا کہ میرے جنازے پہ فصیح الدین سہروردی صاحب سے یہ منقبت پڑھانا. تو پہلے وہ میں نے منقبت پڑھی ہے، پھر ان کی نماز جنازہ ہوئی. اس بندے کو یہ یقین تھا کہ فصیح الدین یہاں پر آئے گا اور میرے جنازے پہ یہ منقبت پڑھے گا، اور 2 دن پہلے اللہ نے مجھے وہاں پہنچا دیا. اچھا یہ بہت زیادہ مشہور ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے جب چیزیں بہت زیادہ مشہور ہو تو وہ اپنے ساتھ مسائل بھی لے کے آتی ہیں. ایک دفعہ میں یہاں پر نمائش پہ موجود تھا تو محرم کے دن تھے. کسی کیمپ سے تو ہمارے جو شیعہ دوست ہیں، شیعہ بھائی ہیں، انہوں نے لگایا ہوا تھا. تو یہ چل رہی تھی آپ کی میں تو پنجتن غلام ہوں. ظاہر ہم بھی چھوٹا تھا تو میں نے دوست کو ذرا وہ کہتے ہیں نا فلیکس بتانے کے لیے، تو میرے تایا پڑھ رہے ہیں تو کہا تمہارا تایا شیعہ ہے کیا؟ تو یہ سوال آج تک آپ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. گو کہ میں نے اس دوست کو تو کنونس کر لیا تھا کہ شیعہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا المیہ بیٹا، جس کا نام، اگر آپ کا نام محمد حسین ہے یا راشد حسین ہے تو آپ شیعہ ہیں. اگر آپ کا نام نقوی ہے، جعفری ہے تو آپ شیعہ ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ملت اسلامیہ کے لیے. امام حسین، امام حسن، مولا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا شیعوں کی میراث نہیں ہے، نہ سنیوں کی میراث ہے، پوری امت مسلمہ کی میراث ہے. بالکل اس کو سمجھنا چاہیے. یہ بہت بڑا المیہ جو ان مقدس ہستیوں کو آپ نے تقسیم کر دیا.
اچھا یہ پوری تو امت کے لیے. ظاہر ہے بالکل آپ نے درست فرمایا. اصل میں کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اہل بیت سے محبت تو بہت ہمارے لیے ضروری ہے ہر لحاظ سے, لیکن کیا آپ نے باقی جو خلفاء ہیں, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, صحابہ, ان کے بھی مناقب پڑھے؟ آپ نے پڑھیے. بتایا کہ آپ سنی ہیں, حنفی ہیں, تو لوگوں کو یہ غلط الحمدللہ. فہمی ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے ان صاحبان کی مناقب نہیں پڑھی. نہیں پڑھی ہیں, پڑھی ہیں آپ؟ چاروں خلفاء کی پڑھی ہیں, چاروں خلفاء کی پڑھی ہے. اور میں نے تو ایک خلفاء راشدین کی پوری منقبت پڑھی ہے. آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر مرحبا, ہے دعائے رحمت للعالمین حضرت فاروق اعظم با خدا, حضرت عثمان ذوالنورین سے آقا کہتے ہیں حیا نے کی حیا, علم کا در فاطمہ کے سر کا تاج حضرت مولا علی مشکل کچھا. میں نے تو چاروں خلفاء کی پڑھی ہے, کوئی نعت خواہ ملے گا نہیں جنہیں خلفاء راشدین کی منقبت پڑھی ہو. اور یہ منقبت مقبول ہے, بہت معروف ہے, مجھ سے لوگ اس کی فرمائش کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پرتھ میں تھا ابھی حال ہی میں, ایسی وہ بات چیت ہو رہی تو علامہ حامد سعید کاظمی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. تو میں نے کہا حضرت اللہ کے فضل سے ایک شعر ہو گیا, کہنے سنائیے. تو میں نے کہا رسول کا ساتھی ہے صدیق اکبر, ہدایت کا راہی ہے صدیق اکبر. اور یہ میں نے صرف ایک شعر کہا اور میں نے فجر تک پوری منقبت کہہ دی حضرت ابوبکر صدیق کی شان. آپ نے خود بھی کہی ہے منقبت؟ خود منقبت کہی ہے, میری کتاب میں ہے. صحیح صحیح, چلیں یہ کتاب حاصل کریں, اور ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے مناقب نہیں کی باقی خلفاء کی, وہ پڑھ میں نے سکتے ہیں. مناقب کہی ہے, میں نے کل رات حضرت بی بی سید عائشہ صدیقہ کی منقبت لکھی ہے, پڑھے میری منقبت. اچھا ویسے ایک عجیب کلچر قائم ہو گیا نا کہ جیسے اب اپنی صفائی کے لیے بھی لوگوں کو مناقب لکھنی پڑنی ہے. مجھے صفائی کی ضرورت نہیں ہے, میرا عقیدہ سب کے سامنے ہے. کوئی مجھ سے اگر بات کرے گا نا کہ جناب ویریفیکیشن یا جسٹیفیکیشن مجھے دینی ہے, مجھے نہیں دینی, میں جو ہوں سب کے سامنے ہوں. اچھا اس میں تو میں تو آپ سے وہ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا ہوں. دادا کی جو مناقب ہیں تمام خلفاء کی, وہ آپ نے پڑھی ہیں, حضرت عمر پہ, حضرت ابو بکر پہ اور حضرت عثمان پہ, تو کلیات کا حصہ ہیں وہ. تو یہ لیکن ظاہر ہے چونکہ لوگ سوال کریں, میں نے حضرت محمد بن ابی بکر کی منقبت کہی ہے, اسی کتاب میں ہے. ماشاءاللہ, وہ بھی صحابی رسول ہیں, سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے ہیں. تو یہ بتائیں کہ جو نعت خواں آپ کے ساتھ رہے, ایک تو آپ نے نعت گو شعراء حضرات کی بات کی کہ اب نعت خوانوں کے ساتھ بھی بہت سفر آپ نے کیا ہے, تو ان نعت خوانوں کے ساتھ آپ کی کیا یاد ہے؟ کیونکہ جو عوام الناس ہے ان کو ایک بات تو پتہ ہے, نعت خواں بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں کہ وہ محفل ختم ہونے کے بعد لطیفہ بھی سناتے ہیں, ہنستے بھی ہیں, کھیلتے بھی ہیں. تو آپ کے ساتھ جو آپ کے جسے ہم کیا کہیں گے, کولیگس کہیں گے, یا آپ کے ساتھ جو آپ کے لوگ رہے, شہریار قدوسی صاحب کے ساتھ بڑی لطیفہ گوئی رہتی تھی, اور ان سے ہی میرا خیال ہے یہ مجھ تک منتقل ہوئی ہے. میں نے انہیں سے اکتساب فیض کیا ہے لطیفہ گوئی کے اندر. ہاں وہ بہت لطیفہ گو تھے. محفل تھے وہ. ایک لاہور کے نعت خواں تھے سائیں محبوب, وہ بھی بہت لطیفہ سناتے تھے. تو وہ بزلہ سنجی تو پھر ہاں ضروری ہے وہ زندگی. اور ابا جی رحمۃ اللہ علیہ تو مجھے اپنے ساتھ کہتے تھے بھائی فصیح الدین کو بلاؤ, تو میں ابا جی کو لطیفہ سناتا تھا پھر. لیکن اخلاق کے دھارے. ہاں نہیں بالکل ظاہر ہے. اصل میں یہ تو اب عجیب بات ہو گئی نا ہمارے عید تک آتے آتے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہنسی اسی بات پہ آئے گی جو اخلاق سے گری ہوئی بات ہوگی. حالانکہ جو مذاق ہے وہ تو ادب اور انسان کے لیے بڑی بہت بلند چیز ہوتی ہے نا, کہ آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ جو انسان کی طبیعت پہ اس نے ایسا اثر ڈالا کہ وہ بہت فرحت محسوس کر رہا ہے, بہت لطف محسوس کر. تو آپ کے نعت خوانوں کا اگر آپ کچھ تذکرہ کریں نا کہ آپ کے ساتھ کے نعت خوان تھے جو سفر بھی کرتے تھے, جیسے ہمیں جو پتہ ہے کہ ہم باہر سے دیکھیں صدیق اسماعیل صاحب ہیں, وہی ظفر صاحب ہیں, سبیر رحمانی صاحب ہیں, یوسف میمن صاحب. سب سے زیادہ جس کے ساتھ میں نے سفر کیا یوسف میمن صاحب. اور یوسف میمن صاحب بہت بزلہ سنج تھے, اور کیا کمال کا لطیفہ وہ سناتے تھے کہ کشتے زعفران کر دیتے تھے پوری محفل کو. بہت خوبصورت آدمی تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بہت اچھا, ان کے ساتھ میں نے بہت سفر کیا, اور میرے خیال لاری بسوں میں, ویگنوں میں, جہاز میں, ریل میں بہت سفر کیا. چلے میں ایک چیز نا ان کے حوالے سے ریکارڈ کا حصہ بنا ہی دیتا ہوں آج ہمت کر کے. میں نام تو نہیں لیتا ہوں ان صاحب کا, آپ کو پتہ ہی ہوگا میں کیا بات کرنے والا ہوں, کہ کراچی میں ایک محفل میں مجھے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کے علاوہ اگر کوئی بھی کلام پڑھا جا رہا تھا تو جو وہاں کے صدر محفل تھے تو کسی نہ کسی شعر پر اعتراض کر دیتے تھے. تو یوسف میمن صاحب بہت ذہین آدمی تھے ایک, تو وہ ایسا کلام نکال کے لے کے اعلیٰ حضرت کا بالکل ہی آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, یہی کلام تھا. یہی کلام تھا. اس میں ایک شعر کو انہوں نے کہا کلمہ پڑھ لو. بعد میں پتہ چلا اعلیٰ حضرت کا, تو وہ کہنے لگا ہمیں بتایا کیوں نہیں بھائی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. ہاں تو یہ یوسف میمن صاحب کی جو بزلہ سنجی کے ساتھ میں ذہانت بھی, لیکن ان کے ساتھ وہ بڑا دکھی کا, بہت ذہین تھے, بہت ذہین تھے. ان کے تو بیٹے کا واقعہ ہو گیا, ان کے ایکسیڈنٹ کا, وہ بڑا دکھ کا واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی وہاں پہ وہ پھر وہاں سے وہ یعنی ان کے مزاج کے اندر نا کافی تبدیلی آ گئی. اچھا آپ پاکستان میں رہے, ہمیں یاد ہے امجد صابری کی جس دن شہادت ہوئی تو آپ فجر میں اس ٹرانسمیشن کا حصہ تھے لائیو پروگرام میں,
تو اس کے بعد محسوس لوگوں کو یہ ہوا، اب جو عوامی تجزیہ ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حقیقی بات آپ بتائیں گے، کہ اس کے بعد سے آپ نے شاید پاکستان سے باہر کا رخ کر لیا اور پھر آپ نے شاید کوئی فیصلہ کر لیا کہ واپس نہیں آنا اس ملک میں؟ نہیں، اصل میں وہ یعنی غیر متوقع طور پہ ایسا ایکسیڈنٹ تھا کہ جس کے آدمی توقع بھی نہیں رکھتا تھا ایسا ہو جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد جو کہ لاسٹ ٹرانسمیشن میں تھا وہاں پہ بحیثیت نعت خان، اور وہ انہوں نے پھر یہ امجد صابری صاحب نے کہا بھی یہ آن ایئر یہ بات کی کہ میں فصیح بھائی کی وجہ سے آیا ہوں یہاں پر. جی، کیا ہوا؟ تو میں نے کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں بھائی کیا ہوا تھا، کیا معاملات تھے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی ہوا ہے. تو بخشش فرمائے. بہت زیادہ وہ سوال جواب جب شروع ہوئے میں نے کہا بس واپس چلا جانا چاہیے مجھے. تو میں چلا گیا، تو میں کل 20ویں 21ویں روزے. تو اب آپ مستقل امریکہ میں سکونت پذیر ہیں، تو وہاں پر آپ نے جا کر جو یہ لکھنا شروع کیا تو اس میں کسی نے ایک مجھے ایک نقد کیا آپ پہ کہ یہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی طرح. تو کیا محرک بنا آپ کی کتابیں لکھنے کا، اور سوشل میڈیا پہ اتنا ایکٹیو رہتے ہیں آپ؟ کووڈ آیا نا، کورونا آیا، تو کورونا میں مجھے بھی ہوا کورونا، میری وائف کو بھی ہوا، میری بڑی بیٹی کو بھی کورونا. تو ہم سب اپنے کمروں میں تھے. اب ہمارے پاس نہ پڑھنے کے لیے کچھ تھا، تو میرے پاس پڑھنے کے لیے صرف فون تھا، اور فون میں کہاں پڑھتا؟ گوگل میں. تو گوگل میں پڑھ رہا تھا. تو اس پڑھنے میں کسی صاحب کا شاید کسی اخبار کا مضمون تھا جو وہ فیس بک پہ لگا ہوا تھا، وہ میں نے پڑھا. تو ان صاحب نے یہ لکھا تھا کہ حضرت محی الدین ابن العربی یہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ قول ہے کہ اگر تم نے صدیوں زندہ رہنا ہے تو لکھو. بس اس جملے نے، ایک جملے نے میرے اندر تحریک پیدا کی کہ مجھے لکھنا چاہیے. تو اس کے بعد سے پھر آپ نے لکھنے کا پھر میں نے وہ اسی دن ارادہ کر لیا کہ میں اب کتاب لکھوں گا. اچھا. تو کیا آپ نے محسوس کیا اپنے لکھنے کے حوالے سے کہ وہ مطلب لکھنا جو ہے نا بڑا تخلیقی عمل ہے، کوئی آئیڈیا آتا ہے، کوئی خیال آتا ہے، میں نے تو اپنی تینوں کتابیں فیس بک پہ لکھی ہیں. وہ آپ کی جو پوسٹ آتی ہے وہ پہلے لوگوں کے کالم آتے تھے، وہ کتاب چھاپ دیتے تھے، تو آپ نے وہی کالم چھپ گئے، جمع کیے. نہیں تو مطلب آئیڈیا کیسے آپ کو ہوتا ہے؟ کوئی چیز آپ کو جو ٹچ کرتی ہے، کوئی خیال آتا ہے کہ جو لکھنا ہے نا یہ بڑا ایک تخلیقی کام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، کسی ایک چیز نے مجھے متاثر کیا تو میں نے اس کے اوپر لکھا. بہت متنوع چیزیں میں نے آپ کی دیکھی ماشاء اللہ سے. تو آپ کا یہ آگے اب امریکہ میں ہی رہنے کا ارادہ کہ بس پاکستان آپ رمضان ٹرانسمیشن میں نظر آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، پاکستان آئیں گے. پاکستان تو ہمارا، یہیں تو ہماری جائے پیدائش ہے، کراچی مارٹن کوارٹرز. تو اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ زین العابدین کو جو ہے نعت کے حوالے سے آپ نے تربیت خود دی، آپ کے جو صاحبزادے وہ پوچھتا رہتا ہے. میں جب جاتا ہوں کینیڈا تو اس کو بہت کچھ وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس کی طرز کیسی ہے. میں اس کو پھر کہتا ہوں مجھے سناؤ بھی، اور کلام بھی مجھ سے پوچھتا ہے. الحمدللہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پڑھ رہا ہے، وہ اپنا اس کا بزنس بھی کر رہا ہے ماشاء اللہ. آخر میں وہ بدی تایا کے کام کے حوالے سے بتائیں تو کینیڈا میں کام کریں، کیونکہ وہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے نا تو ہم بہت لوگوں نے پسند کیا ان کی گفتگو کو ماشاء اللہ سے. ایک تو اللہ نے ان کو ملکہ بھی عطا کیا گفتگو کا، اور پھر وہ بہت ریلیونٹ گفتگو کرتے ہیں آج کل کے زمانے کے حوالے سے. تو آپ جب ان کا کام دیکھتے ہیں جا کر وہاں پہ محفل نعت کے لیے جاتے ہیں تو کیسا ماحول لکھا آپ نے وہاں پہ؟ الحمدللہ بیٹا دیکھو، ابا جی کی دعائیں ہیں کہ بدی الدین صاحب بھی اسی مشن کو لے کے چل رہے ہیں، اعجاز الدین صاحب بھی اسی مشن کو لے کے چل رہے ہیں. اور جو ابا جی کی نعت خوانی ہے، نعت گوئی اور تحریری کام، شاید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کروانا تھا. ابا جی نے اتنی کتابیں لکھی تو اللہ نے مجھ سے یہ کتابیں بھی لکھوائی، شاعری بھی کروائی، اور شاعری بھی میں نے خود شروع کی. خود میرے اندر ذوق پیدا ہوا. میں ٹورنٹو سے ہیوسٹن آ رہا تھا، ایک طرز میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا اس پہ میں کچھ لکھوں. میں نے کہا کیا لکھوں؟ وہ نعت. ہیوسٹن آ کے میں نے نعت الحمدللہ لکھ دی. بدی الدین صاحب جو اس وقت کام کر رہے ہیں نا، میرے نزدیک ہو سکتا ہے بھائی ہو سکتا ہے اور بھی لوگ کر رہے ہوں، لیکن اور بھی جو لوگ کر رہے ہیں وہ مختلف تنظیموں اداروں کے جھنڈے کے نیچے، یعنی اس فلیگ کے نیچے کر رہے ہیں کام. بدی الدین صاحب اپنی ذات میں کر رہے ہیں. پھر یقیناً اب ان کے پاس ایک بڑا حلقہ بن گیا ہے، سرکل ایک بڑا ہو گیا ہے. لیکن 40-50 مساجدیں بنانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، جس میں میرا خیال ہے 10 یا 12 تو جامع مساجد ہیں. پھر ان میں جناب ائمہ کا تقرر، مؤذن کا تقرر، خادمین کا تقرر، پھر اسکول جو ابھی ان کا اسکول اسلامی گرین ڈوم اسکول جو بنا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. بالکل یقیناً. اور میرا خیال ہے کہ ایک فرد واحد سے جو اگر کوئی منسوب کوئی کام ہے تو وہ بدی الدین صاحب کا کام کینیڈا میں ہے. اور دیکھیں دادا کی مجھے کل پاکستان محفل نعت میں ہی میں نے کلپ دیکھا تو انہوں نے یہاں کے لیے بھی دعا کی کہ بھائی بغدادی مسجد ایک ایسا ایک ادارہ بنے گا کہ جہاں پہ دنیا کی تعلیم بھی آپ کو ملے گی اور دین کی بھی. تو ہمارے وارث بھائی اور خان صاحب بتاتے اب یہ جاری تو والد صاحب ہمارے اعجاز الدین سہروردی صاحب، ان کا کمال ہے کہ نعت کالج ہو، دادا کی خانقاہ ہو، اس سارے کام کو انہوں نے آگے بڑھایا. تو مجھے وارث بھی کہتے تھے اور خان صاحب بھی
کہ لوگ سمجھتے تھے جیسے نا ایک روایتی دعا دی جاتی ہے کہ بھائی کہ چلیں دنیا کا کام بھی ہوگا دین کا کام بھی ہوگا. اب وہ کہہ رہے تو ماشاء اللہ یہاں سے وہ دیکھتے ہیں کام بچوں کے پڑھنے کا کام OTS کا, تو وہ کہتے ہیں ہمیں بس ابا جی کی دعا یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو ایسا قبول کیا کہ ان کے ہر بچے کو, چاہے وہ بدی تایا ہوں, چاہے آپ ہوں, چاہے اعجاز الدین سہروردی میرے یہ والد آپ ہوں, لوگ ہوں, اصل میں ہم نجم ہو, شہاب ہو, زین العابدین ہو, حسان ہو, تو ہمارے گھر کی نشریات ہو گئی پوری. اصل میں لوگوں کو نا ان لوگوں نے مس گائڈ کیا جو بابے کہتے ہیں نا, بابے بیچاروں کو ملے نہیں, وہ جن بابوں کے پاس گئے وہ بابے تھے ہی نہیں, وہ خود ان بابوں کے پاس ہی نہیں گئے جو بابے ہونے چاہیے. اللہ نے ہمیں بابا دیا اور اس کی دعائیں ہمیں لگی. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے راستے پہ ہمیں چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ظاہر ہے آپ سب کا کمال ہے. ہم تو جب یہ اس کام میں آئے تو ہم نے تو چونکہ دنیا کی بہت سی چیزیں دیکھی, تعلیم حاصل کی, تو وہ بڑا ایک نارمل سے لگتا ہے ہمیں. لیکن چونکہ آپ لوگوں نے جس بہت سخت حالات میں پرورش ہوئی نا, کہ جو مجھے عظیم طاہر نے بتایا کہ جس طرح سے دادا جب یہاں پہ یہ آئے, جتنے نعت خان ماشاء اللہ جہازوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سفر کر رہے ہیں, دنیا بھر کی سیر کر رہے ہیں, یہ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ جب نعت خانوں کو لے کے چلتے تھے بسوں میں جاتے تھے. ایک دفعہ ہم سبی جا رہے ہیں سکھر سے, تو جتنے لوگ بس کے اندر ہیں اور جانور بھی ہیں, بیچ میں بکرے بھی ہیں, مرغے بھی ہیں, اتنے لوگ چھت پر ہیں. اس طرح سفر کیا ہے ہم نے, اور تھرڈ کلاس کے اندر, ریلوے میں بھی تھرڈ کلاس کے اندر. یہ ابا جی کی نعت خوانی کی جد و جہد نے الحمدللہ آپ کو یہ آسائشیں عطا فرمائی ہیں. پوری جد و جہد کی ہے 1972 سے لے کے 2001 تک. مجھے بدی طاہر نے بھی بتایا کہ جب یہاں پر وہ آئے کراچی, اور یہاں تو تنخواہ بھی نہیں ملتی تھی, اسکول پڑھاتے تھے اور اسکول سے تنخواہ حاصل کر کے گزارا کرتے تھے. دادا مسجد کا جو امامت کا خطابت کا کام تھا وہ بالکل انہوں نے فی سبیل اللہ کیا. اور کہتے ہیں جو حالت تھی گھر کی وہ جھگی سی تھی, تو ایک رات کو کوئی تیز ہوا آئی تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ وہ پکڑ کے کھڑے رہے. میرے خیال سے آپ کی شاید یادداشت ہوگی نہیں, یہ تو تب عظیم طاہر بتاتے کتنی پرانی یہ تو بات ہے. 1960-62 کی کر رہے ہیں آپ. ہاں, کہ تو کہہ یہ والی سچویشن تھی. تو ان کی بہت محنت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اور ظاہر ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ ہر طرح سے چلنے کی توفیق عطا کرے. اب ظاہر آپ آئے ہیں اور آپ سے ہم نعت نہ سنیں یہ ممکن نہیں ہے, تو اس میں یہ کہ اس پوڈ کاسٹ کا بھی حصہ ہم بنائیں گے, اور جو آپ کی نعتیں ہوگی انشاءاللہ پھر اس کو ہم ایک ایک کر کے الگ بھی جو ہے وہ چلتے رہیں گے. یعنی آپ اپنے طور پہ کہیں گے, میں اپنے طور پہ پڑھوں؟ نہیں, آپ جو ہے سنائیں. پہلے ابا جی کی پڑھتا ہوں. جی بالکل. اپنی مرضی سے یا مشہور پڑھنی ہے؟ نہیں, جیسے آپ جو آپ کی طبیعت ہے, کیونکہ جو ایک آنکھیں بند کر کے سنا دیں, ایک آنکھیں کھول کے سنا دیں. اگر کسی پہ کیفیت ہے تو آواز دے دے گا پیچھے سے. ہم کبھی کوچے میں ان کے جو صدا دیتے ہیں, ہم کبھی کوچے میں ان کے جو صدا دیتے ہیں, اپنے منگتوں کو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں, اپنے منگتوں کو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں. مہر و ماہ ہوتے ہیں قربان بصد جان و جگر, مہر و ماہ ہوتے ہیں قربان بصد جان و جگر, جب ذرا رخ سے وہ زلفوں کو ہٹا دیتے ہیں. سبحان اللہ. جب ذرا رخ سے وہ زلفوں کو ہٹا دیتے ہیں, نیک اور بد کا نہیں
فرق کوئی ان کے حضور، سبحان اللہ. نیک اور بد کا نہیں فرق کوئی ان کے حضور، وہ جسے چاہے جمال اپنا دکھا سبحان اللہ. دیتے ہیں، وہ جسے چاہے جمال اپنا دکھا دیتے ہیں، وہ جسے چاہے جمال اپنا دکھا دیتے ہیں، جان پڑی جاتی ہے بیمار محمد میری آز، سبحان اللہ. جان پڑی جاتی ہے بیمار محبت میری آز، جب ذرا آ کے وہ دامن کی ہوا دیتے ہیں، جب ذرا آ کے وہ دامن کی ہوا دیتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے جو جشن مرتضوی اور تجدید نعت کانفرنس میں جو آپ کا بیان تھا نا، بہت خوبصورت تھا، اور جو اس میں آپ نے جمالیات کے حوالے سے نعت کو میں بات کی نا، وہی ابا جی نے بات کی ہے، مجھے یاد آ گئی وہ آپ کی تقریر. جمالیات کا جب ذکر ہو رہا ہو تو پھر کوئی فتویٰ نہیں چلے گا، پھر عقیدت چلے گی. تو یہ ابا جی نے ساری حضور کی جمالیات پر بات کی ہے، اور بہت اچھی آپ کی تقریر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. اچھا، آخر میں وہ آپ سے میں تو پنچتن کا غلام ہوں وہ سنتے میں تھے نا، سناؤں گا، تو لیکن میں اپنی ایک نعت سناؤں جی گا، ہاں. بلکہ امام حسین علیہ السلام کا میں نے ایک سلام لکھا ہے وہ سناؤں گا. اس کو تھوڑا سا دور کر دیں گے. جی جی، کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ جب ہم محفل میں سنتے تھے تایا پڑھ رہے ہیں میں تو پنچتن کا غلام ہوں، تو ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ اب جو ہے یہ محفل ختم ہو رہی ہے. وہ پڑھتا ہوں میں امام حسین کا. در حسین پہ حاضر غلام ہو جائے، صحیح. واہ. در حسین پہ حاضر غلام ہو جائے، قدم قدم پہ پھر اپنا سلام ہو جائے، قدم قدم پہ پھر اپنا سلام ہو جائے. کبھی جو دل پہ اتر جائے کربلا کی صدا، تو سانس سانس میں ذکر امام ہو جائے، تو سانس سانس میں ذکر امام ہو جائے. امام حق کے تعلق سے اے خدا اب دو،
امام حق کے تعلق سے اے خدا اب تو جہاں میں امن کا قائم نظام ہو جائے، جہاں میں امن کا قائم نظام ہو جائے، جو کربلا کی زمین پر بہا وہ خون رسول، جو کربلا کی زمین پر بہا وہ خون رسول، جلے جو خیمے تو ہر سو ہی شام ہو جائے، جلے جو خیمے تو ہر سو ہی شام ہو جائے، اگر عطا ہو فصیح کو در حسین کی خاک، اگر عطا ہو فصیح کو در حسین کی خاک، تو اس کی خاک بھی مشک ختام ہو جائے، تو اس کی خاک بھی مشک ختام ہو جائے، در حسین پہ حاضر غلام ہو جائے، قدم قدم پہ پھر اپنا سلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے، مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم گے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و ثمر سے ہے، مجھے عشق زار چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے،
میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہیں، میں دو غام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہیں بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گادا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اے تن میرا چشمہ ہووے، میں مرشد ویکھنا رجاں سبحان اللہ۔ لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ہک کھولا ہک کجاں، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نام، میں ہور کتے ول پجاں ہوں، مرشد دا دیدار ہے واہو، مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ نظم میں آپ کو بتاؤں، میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی منقبت بھی لکھی ہے، کل انشاءاللہ پڑھوں گا لاہور میں، وہ بھی منقبت لکھی ہے میں، چونکہ میں نے کہا میں سنی حنفی ہوں تو امام اعظم کو بھی میں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ مجھے تو لگا کہ جیسے نا وہ 90 کی دہائی کا اختتام چل رہا ہے اور کل پاکستان محفل نعت کا اسٹیج سجا ہوا ہے، دادا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پڑھتے تھے اور اس کے بعد بس صلاۃ و سلام کا وقت قریب ہوتا تھا فجر سے قریب، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے آپ جب یہ کلام پڑھتے تھے نا تو اطراف میں اذانوں کی آواز بھی شروع ہو جاتی تھی، تو وہ لوگ کبھی کبھی کہتے تھے کہ تیری آواز مکے اور مدینے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو سلامت رکھے۔ اور ایک دعا تو میرے خیال سے دادا کی ایسی ہے جو معجزے کی طرح پوری ہوئی ہے کہ جو آپ کی آواز میں ماشاء اللہ سے ٹھہراؤ ہے، اور جو ابھی تک اللہ نے آواز قائم رکھی ہے، ہمیشہ اللہ اس آواز کو جوان رکھے، آپ کو ہمت دے۔ اور میں ایک بات کہوں گا جاتے ہو، یہ سب حضرت ابا جی کی دعائیں تو الحمدللہ مجھے ہر جگہ ہر مقام پہ ملتی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ان کے در اقدس کی خیرات ہے، میری آواز کے اندر جو پائیداری ہے، جو اس میں استحکام ہے، یہ در فاطمہ الزہرا کی خیرات ہے۔ دادا کے ایک کلام ہے، پتہ نہیں آپ نے وہ مطلب ترنم میں پڑھا نہیں پڑھا، یقیناً آپ کی نظر سے جو گزرا ہوگا، وہ آپ پڑھیے گا کبھی، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور وہ ہے تو طویل لیکن اگر اس کا مطلع اور سے مقطع بھی پڑھے نا تو جیسے آپ کی دادا کی زندگی اس میں نظر آتی ہے کہ دل کی شگفتگی ہے نعت، روح کی تازگی ہے نعت، غازۂ بندگی ہے نعت، عشق کی چاشنی ہے نعت، ہے یہ حصار آسیاں، ہے یہ متاع دو جہاں،
سن اے ریاض خستہ جاں میری تو زندگی ہے نعت. تو یہ میرے خیال سے آپ کی اگلی کتاب کا ٹائٹل بھی ہو سکتا ہے میری تو زندگی ہے نعت. بہت شکریہ جنہوں نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھا. اور اب چونکہ گھر والوں کی تعریف کرنے کی نوبت آئی گئی ہے تو اس میں پوڈ کاسٹ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. تو انشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ چلتا رہے گا. یہاں پہ میں اپنا ایک الگ چینل بناؤں گا. اور OTS سے آئی ایم سائننگ آف. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.